پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں اسد اللہ خان ہوں. مریم نواز کے تازہ بیانیے پر یا بیان پر گفتگو بھی ہو رہی ہے اور حیرت کا اظہار بھی ہو رہا ہے. حیرت اس لیے ہو رہی ہے کہ ایک طرف مسلم لیگ نون کا بیانیہ یہ ہے کہ فوج کو سیاست میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے، اور دوسری طرف مریم نواز خود فوج سے یہ کہہ رہی ہیں کہ اس موجودہ حکومت کو گھر بھیجنے میں وہ اپنا کردار ادا کریں. تو ایک طرف خود پی ایم ایل این کا موقف اور پھر یہ نئی فرمائش، ان دونوں میں تضاد ہے جس پر بحث ہو رہی ہے. اور پھر دوسرا یہ کہ مریم نواز نے آج بھی ایک جلسے میں یہ کہا ہے کہ اگر فوج یہ اسٹیبلشمنٹ حکومت کے پیچھے سے ہٹ جائے، نام لیے بغیر انہوں نے تنقید کی، انہوں نے کہا کہ اگر وہ ہٹ جائیں تو یہ 24 گھنٹے سروائیو نہیں کر سکتے. آخر کچھ ایسی چیزیں ہیں جس سے ایک صلح کی طرف یا ایک ڈیل کی طرف یا گفتگو یا بات چیت کی طرف اشارے ملتے ہیں مریم نواز کے ہاں. کیا ایسا ہی ہے کہ وہ چاہتی ہیں کہ بات چیت کا عمل شروع ہو جائے؟ کیا انہوں نے یہ بیان اسی مقصد کے لیے دیا ہے؟ تو بہت سارے پہلو ہیں اس کے جس پر ہم گفتگو کریں گے. میرے ساتھ اوریہ مقبول جان صاحب موجود ہیں، سینئر تجزیہ اوریہ صاحب. ارشاد عارف صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. ارشاد صاحب بہت شکریہ. کمل شوذب تشریف فرمایا ہمارے ساتھ، پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ایم این اے ہیں. کمل صاحب بہت شکریہ. اور شیخ روحیل اصغر صاحب مجھے جوائن کریں گے، مسلم لیگ نون کے رہنما. میں تمام مہمانوں کو خوش آمدید کہتا ہوں. اور یہ سب کیسے تشریح کی جانی چاہیے اسٹیٹمنٹ کی کہ فوج موجودہ حکومت کو گھر بھیجے، نکالے، پھر ہم ان سے بات چیت کریں گے؟ وہ ایک طرف تو یہ بھی چاہتے ہیں نا کہ فوج کا کردار نہ ہو سیاست میں، اور دوسری طرف یہ مطالبہ. دیکھیں، مجموعہ اسداد ایک لفظ استعمال کیا اقبال نے بہت اچھی طریقے سے. وہی کیفیت ہے نون لیگ. اصل مسئلہ پتہ کیا ہے کہ جب زندگی کے اندر ایسے کام نہ کیے ہوں، جس راستے پہ کبھی آپ نہ چلے ہوں، جس صورتحال کو آپ نے کبھی ایکسپیرینس، زندگی میں آپ رائیونٹ کے اندر شاندار طریقے سے زندگی گزارتے چلے آئے. ان کے ایم این اے، ایم پی اے، وہ بھی اسی طرح کی زندگیاں گزارتے چلے آئے ہیں. آج ایم این اے بنے، پھر اس کے بعد یہاں ادھر ادھر کاروبار کرتے رہے، پھر 3 سال کے بعد پھر دوبارہ الیکشن لڑ لیا. انہیں موومنٹ کا اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ کچھ نہیں کر سکتے. نواز شریف صاحب نے چونکہ باہر بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے اپنا ایک بیان دے کے اپنے آپ کو ثابت کرنے کی کوشش کی تھی اور سمجھتے تھے کہ شاید لوگ تھریٹ میں آ جائیں گے. ان کو اندازہ نہیں کہ گراؤنڈ ریالٹیز بالکل مختلف ہیں. بہت پہلے ان کے دل میں سامنے عرض کیا تھا، ان کے دل میں جو خواہش ہے وہ کہ یہ جو ہمارے ہاں بہت سارے دانشور جو ہے نا، روز گفتگو پتہ کیا کرتے ہیں کہ جی ہم نے 1971 سے کوئی سبق نہیں لیا. او بھائی 71 جو تھا وہ 35,000 لوگ بہت دور، ہوسٹائل لینڈ، انڈیا اس کے اندر پورا انفلوئنس کیا ہوا، امریکہ اور باقی ملک سارے انفلوئنس کیے ہوئے تھے. ڈیفرنٹ سینیریو تھا. یہاں تو جس کے ساتھ آپ لڑنے چلے ہو اس نے تو گھر چھوڑ کے اسی جگہ پہ مرنا ہے اس نے. اور اگر آپ نے مرنا ہے ان کے ساتھ تو ٹھیک ہے، اچھی بات ہے. تو مریم نواز صاحب کو سوال زیادہ ہو گیا. دوسری اہم چیز جو یہ ہے کہ نون لیگ کی پورا سینیریو ایسا ہے کہ یہ اپنے خاندان کے علاوہ پارٹی کے بارے میں سوچتے ہی نہیں. میں کم از کم 8-10 ایسے لوگوں کو، اہم ترین لوگوں کو جانتا ہوں جو میرے ساتھ گفتگو بھی انہوں نے کیا، جو سمجھتے یہ ہیں کہ یہ ہمیں کس دیوار کے ساتھ ٹکرانا چاہتے ہیں. یہ تو یا تو اپنے بچے ادھر بھیجیں، خود یہاں پر آئیں، تب تو لڑنے کے لیے تیار بھی ہوں. جو لوگ یہاں سے، جو لوگ جن کی مثالیں دیتے ہیں خمینی کی یا ٹرٹسکی کی، وہ لوگ ان کی خاندان کا گھر اجڑا تھا. ان کے خمینی کا ایک بچہ شہید ہوا تھا جس وقت تو وہاں سے اپنے پیچھے دروازے سے بھاگ کے عراق پہنچے ہیں. ٹھیک، تو یہاں تو حالت یہ ہے کہ ابھی تک وہ نوکروں کی فوج ظفر موج رائیونٹ سے ختم نہیں ہوتی. آپ کی پورا گیٹ اپ جو ہے وہ ایک مستقل طور پہ وہ چلتا ہے. مسئلہ سارا یہ ہے کہ یار کم از کم آپ اپنے آپ کو ناپ تول لو، اور پھر اس کے بعد جو مرضی کرتے پھرو. اب یہ جو بیانیہ آ گیا، اس نے پورے کے پورے سینیریو کو کنفیوز کر دیا. مطلب ہم آئین کے تحت گفتگو کرنا چاہتے. پہلی بات یہ ہے کہ آئین کا وہ شک بتائیں کہ جو فوج سے گفتگو کرنے کی اجازت، شک کوئی ایک شک، میں صبح کئی دنوں سے کہہ رہا ہوں، ایک شک بتائیں کہ جہاں فوج کے ساتھ پولیٹیکل لیڈرشپ گفتگو کرتی ہے اور کس انداز سے کرتی ہے اور کیا مانگتی ہے اور وہ کیا دیتی ہے، کوئی ایک بتا دیں. ایک صحیح ہے. تو چلیں، یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ کنفیوز کر دیا اسٹیٹمنٹ نے، روحیل اصغر صاحب شاید آپ کو کنفیوژن سے نکال سکیں، انہوں نے ہمیں جوائن کے لیے. شیخ صاحب بہت شکریہ. سر، یہ جو مریم نواز صاحبہ نے بیان دیا کہ ہم آپ سے بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن پہلے آپ عمران خان کی حکومت کو گھر بھیجیں. ایک طرف آپ فوج کی سیاست میں مداخلت کے خلاف ہیں، دوسری طرف آپ انہی کو اکسا رہے ہیں کہ حکومت کا خاتمہ کرنے میں وہ اپنا کردار ادا کر رہے ہیں. یہ دو مختلف باتیں نہیں ہیں سر. اسد، میں آپ سے اور یہ سے بڑی معذرت کے ساتھ، بڑی دستبستہ آپ کے ہاتھ جوڑ کے اگر میں کوئی بات ایسی کر دوں جو آپ کے طبیعت نازک پہ ناگوار گزرے تو مجھے معاف کر دیجیے گا. اصل میں آپ کو عرض کروں
آپ دو صاحبان کافی زیادہ تجربہ کار ہیں. میں اگر اس جگہ بیٹھا ہوں تو میرا ایک نام ہے, ایک میرا, میں فقیر سا آدمی ہوں, لیکن بہرحال میں پاکستان مسلم لیگ نون کی ٹکٹ پہ مجھے اللہ تعالیٰ نے عزت دی ہے. میں اگر تعریف کروں یا میں ان کی تقریم کروں یا میں ان کا ساتھ دوں تو وہ بات بنتی ہے. آپ کو کم از کم ہر چیز سے مبرہ ہو کے بات کرنی چاہیے. یعنی کہ آپ جب الفاظ ادا کرتے ہیں نا تو آپ کے الفاظ کو لوگ سنتے ہیں, سننے کے بعد اپنا راستہ بناتے ہیں. میں یہ سوچ رہا تھا کہ میں آپ کی گفتگو سننے کے بعد اپنا راستے کا تعین کروں گا. میں سوچوں گا کہ مجھے اسد اللہ خان صاحب نے اور یا مقبول صاحب نے ایک بڑی مدلل دلائل کے ساتھ گفتگو کی تو میں اس کے بعد بات کروں گا. میں آپ سے ایک سوال چھوٹا سا کر لیتا ہوں, چھوٹا سا سوال کر لیتا ہوں. تھوڑے دن پہلے میں یہ کہوں میرے ملک کے وہ چیف آف آرمی اسٹاف ہیں جی, انہوں نے بلاول کو فون کیا تھا. میری بات کا صرف ہاں یا نہ میں جواب دے دیں. بلاول کو فون کیا تھا, جی بات ہوئی تھی کراچی انسیڈنٹ پہ. جی, کراچی انسیڈنٹ پہ بلاول کو فون کیا تھا. اس کے بعد انہوں نے آج خود پھر نوٹس بھی لیا اور اس کے بعد انہوں نے وہ انکوائری ہولڈ کی. تو آپ جب کوئی بات کریں تو اپنے ارد گرد پیچھے آگے دائیں بائیں سب ذرا نظر دوڑا کے دیکھ لیجئے گا کہ اصل حقیقت کیا ہے. اچھا لیکن سر مسائل کیا ہے. جی میں ایک سوال چھوٹا سا جو میرا سوال تھا شیخ صاحب, وہ میں ایک دفعہ آپ کے سامنے دوبارہ رکھ دیتا ہوں. یہ کہ 99 میں پرویز مشرف نے ختم کی نا نواز کی حکومت, جو آپ سمجھتے ہیں غلط ہے اور سب سمجھتے ہیں کہ غلط کیا انہوں نے اگر ان کی حکومت کو ختم کیا, یار میں اسی پہ آؤں گا, عمران خان کی حکومت کو ختم کرنا درست ہوگا. جی جی سر کہیے. دیکھیں میں آپ کو ایک گزارش کرتا ہوں. دیکھیں اس میں 3-4 چیزیں ہیں. میں نے کل بھی کسی پروگرام میں یہ بات کی تھی کہ آئینی طور پہ 2-3 چیزیں ہیں جس پہ آپ اس کو حکومت کو ختم کر سکتے ہیں. میں ایک بات کہتا ہوں کہ آپ اس حکومت کو ختم کریں, کیونکہ ڈے فرسٹ, ذرا غور کیجیے گا, ڈے فرسٹ پاکستان کی جملہ سیاسی جماعتیں یہ سمجھتی ہیں کہ یہ جو شخص مسلط کیا گیا ہے یہ نہ تو جمہوریت پہ یقین رکھتا ہے, نہ اس کی پاکستان کے عوام کو کوئی فیسیلیٹیشن ہوئی ہے, نہ اس ملک کو مضبوط کیا گیا, نہ اس ملک کی خارجہ پالیسی کو مضبوط کیا گیا. آپ یہ سمجھتے ہیں شیخ صاحب کہ دیکھ لیجیے, میں نے اسی لیے کہا تھا, کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کیا غیر آئینی طریقے سے یہ حکومت ختم ہونی چاہیے؟ حضور آپ اپنی مسلط کریں گے تو پھر میں کیا آپ کو سوال کر رہا ہوں, میں اسی طرف آ رہا تھا نا. جی جی. آئین میرا آئین یہ راستہ دکھاتا ہے کہ یا تو یہ شخص ریزائن کر دے یا پھر ان ہاؤس تبدیلی آئے. جو لوگ ادھر بیٹھے ہیں ان لوگوں کو آپ اپنا فیصلہ کرنے دیجئے, جب وہ فیصلہ کریں گے تو آپ اپنے گھر چلے جائیں گے. تیسرا کہ آپ مڈ ٹرم الیکشنز اناؤنس کر دیں جو آپ کو آئین اجازت دیتا ہے, جو آئین میں ایک راستہ ہے. میں یہ آپ کو عرض کر رہا ہوں. یہ چیزیں جو ہیں جب آپ کسی سے بات کرتے ہیں, جب دیکھیں میں آپ کو ایک اور کون اناؤنس کر دے سر, آپ یہ کہیں گے کہ آپ ان سے کیوں بات کر رہے ہیں؟ یہ کون اناؤنس کر دے مڈ ٹرم الیکشن سر؟ جی پرائم منسٹر کرے گا نا. جی کیوں کریں گے؟ کرے گا. وہ کیوں کریں گے؟ آپ ان سے تو کہہ ہی نہیں رہے, آپ تو کسی اور سے کہہ رہے ہیں کہ کروائیں. برباد کرنا ہے آپ نے, اور تباہی لانی ہے آپ نے. ابھی آپ نے اور اس ملک کو برباد کرنا ہے, آپ نے اس ملک کو برباد کرنا ہے. اور کیا کرنا چاہ رہے ہیں آپ؟ اس ملک کو تباہ کرنا چاہتے ہیں, عوام کو بالکل درگو کرنا چاہتے ہیں. کیا کرنا چاہتے ہیں آپ اس ملک کے ساتھ؟ اور مجھے وہ بتا دیجئے تاکہ میں بھی اپنی زبان کو بند کر دوں. ٹھیک ہے, کیا کرنا چاہتے ہیں؟ میں آپ کے اسٹیریو بول کے جاؤں گا نا آج, سن لیجئے بات, سن لیجئے. جی جی. اس حد تک گراوٹ ہے کہ آج شیر روہیل اصغر 92 پہ بول کے جائے گا, صبح میری فائر پلیس کے اوپر ایک نوٹس پڑا ہوگا. یہ تو آپ کی سیاست ہو گئی ہے. اتنی گراوٹ میں نے اپنی پوری سیاسی زندگی میں نہیں دیکھی. کمل صاحبہ, اب شیخ صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ آئینی طور پر پرائم منسٹر کو خود چاہیے کہ وہ ملک کے لیے قربانی دیں اور اس کی بہتری کے لیے مڈ ٹرم الیکشن اناؤنس کر دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ویری مچ. ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پر دم نکلے. ان کے بہت نکلے ارماں مگر ابھی بھی کم نکلے. وزیر اعظم تو اس ملک کو سیدھے راستے پر لگا چکے ہیں. فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ پچھلے 5 مہینے سے جتنی آئی ہے پاکستان میں آج تک آئی نہیں. جس معیشت کی نیا یہ ڈبو کے گئے تھے اور آن ریکارڈ
شاید خاقان عباسی صاحب نے کہا تھا کہ کچھ بھی ہو جائے یہ ریوائیو نہیں ہو سکتی, اسے ریوائیو کر لیا ہے. تو وزیر اعظم تو نہیں کہہ رہے ہیں کسی کو بھی کہ ہم چور کو این آر او دو. جو چیخیں مار رہے ہیں, اگر اتنی کوئی مورل کریج ہے تو اسمبلیوں سے استعفے دے دیں. اور پی ڈی ایم میں انہی کی دوسری جو کو جماعت ہے بلاول صاحب کی, وہ سندھ سے استعفے دے دیں. ہمت کریں, تھوڑے تگڑے ہوں. اگر آپ کو لگتا ہے کہ الیکشن ٹھیک نہیں تھے تو دیں ریزائن, پھر آ کے بیٹھے ہوئے کیوں ہیں؟ پھر کیوں یہ سارا معاملات چلاتے رہے ہیں؟ کیوں نہیں گئے کسی کورٹ میں؟ کیوں نہیں گئے پہلے الیکشن کمیشن میں جا کے ثبوت کیوں نہیں جمع کرائے؟ دھاندلی اگر ان کے ساتھ ہوئی, اپنے اپنے حلقوں سے یہ جیتے, وہاں تو بہت زبردست جو ہے وہ فیئر الیکشن ہوئے, وہاں فرشتوں نے نزول فرمایا اور ان کے لیے بہترین قسم کی ٹرانسپیرنسی ہوئی. جہاں سے پی ٹی آئی کے لوگ جیتے وہاں ان کو پرابلم ہے. تو بات ساری یہ. اور ہاں جی, وہ خواجہ آصف صاحب نے فون جب کیے تھے تو اس وقت کیوں کر رہے تھے فون؟ ان کی پرابلم ساری یہ ہے, جس سیاسی جماعت کی برتھ ہی ہوئی ہو اسٹیبلشمنٹ کی گود میں, ان کو عادت پڑ گئی ہے. اور اوریہ جان صاحب نے بڑی اچھی بات کی, جن کا سیاسی ایک پس منظر ہی یہ رہا ہو, پرورش ہی ایسی ہوئی ہو, ان کے پھر جملوں میں بھی وہی چیز آ جاتی ہے. انہیں سمجھ نہیں رہتی, کلیئرٹی نہیں رہتی ہے, کیونکہ ڈیموکریسی کے ڈی سے تو آگے بات نہ پڑھی نہ سمجھی, تو ان کو اندازہ نہیں ہے کہ ڈیموکریسی کس کو کہتے ہیں. نمبر 2 بات ساری یہ ہے کہ نون لیگ کی ہسٹری سب کو پتہ ہے. جس سیاسی گراوٹ کی یہ بات کریں وہ کافی کم ہو گئی ہے. شکر الحمدللہ کہ نون لیگ نے جس قسم کا سیاسی بھونچال اس ملک میں لائے اور جمہوریت کے نام پہ جو عوام کا استحصال کیا اور سیاسی لچر کلچر دیا, وہ ختم ہو رہا ہے, کم ہو رہا ہے. اب پڑھے لکھے لوگ آ رہے ہیں, مڈل کلاس سے لوگ آ رہے ہیں. اب وہ سلیکٹڈ بائی ہینڈ لوگ نہیں آتے ہیں جو ان کو ایشورٹیز دیتے تھے, 8-8 کروڑ کی ٹکٹیں خریدتے تھے اور بعد میں اسپانسرشپ کرتے تھے. اب وہ گنڈے موالی اسمبلیوں میں نہیں بیٹھتے. اب پڑھے لکھے لوگ اچھے مڈل کلاس فیملیز کے بھی, لوور مڈل کلاس سے بھی, ہر کلاس سے آ رہے ہیں, جو لوگوں کو ریپرزینٹ کرتے ہیں اور گراس روٹ لیول پہ چیزوں کو جانتے ہیں. تو مریم بی بی صاحبہ تو ویسے ہی بیچاری لانچ ہوئی ہوئی ہے, انہیں پتہ ہی کھ نہیں ہے کبھی دنیا میں. تو پاکستان کا تو کبھی پانی نہیں پیا ہے. پانی ان کا فرانس سے آتا ہے, جوتے وہ جا کے خریدتی ہیں. $300-400 سے نیچے کے جو بندہ خاتون جوتے نہیں پہنتی, اس کو پاکستان کے مسائل آپ پوچھتے ہیں. وہ کبھی گئی ہیں یا باہر کسی مارکیٹ میں؟ یہ لوگ سارے بڑا آج کل شور مچاتے ہیں, اور ان کی لیڈرشپ بلاول ہو گئے یا محترمہ ہو گئی. اتنا یہ مہنگائی, انہیں پتا ہے مہنگائی ہوتی کیا ہے, کتنے 20 ملاؤ تو 100 بنتے ہیں. یہ تو پتا ہوگا ڈیفینیٹلی ان کو. نہیں, بالکل نہیں پتا ہوگا. میں اس لیے کہہ رہی ہوں سر, کیونکہ ہم لوگ تنخواہ دار لوگ ہیں اور ہمیشہ سے حلال کر کے کھاتے رہے ہیں. ہم اپنی, میں ابھی تھوڑی دیر پہلے جمعہ بازار سے چیزیں خرید کر آئی ہوں. مجھے پتا ایگزیکٹلی ہمارے بچے ادھر ہی اسی ملک کے اسکولوں میں پڑھتے ہیں, ہم ادھر ہی ہسپتالوں میں جاتے ہیں. میرے والد صاحب نے ادھر ہی پاکستان. آپ کو یہ تو اندازہ ہے نا کہ مہنگائی ہو رہی ہے. اچھا چلیں, میں یہ مریم صاحبہ کا جو بیان ہے پہلے اس پر ارشاد صاحب کا کیوں ہوئی اور اس کا تدارک کیسے کرنا, مجھے ایک منٹ دیجیے گا. بات ساری ہے کہ جس سیاسی نظریے کی یہ بات کر رہے تھے اور ووٹ کو عزت دو کے پیچھے جو اصلی نعرہ تھا کہ چوروں کو این آر او دو, چاہے الٹے لٹکے سیدھے لٹکے, نہیں ملے گا. اور جس اسٹیبلشمنٹ کو یہ گھسیٹنا چاہ رہے ہیں, انہوں نے کہہ رہے ہیں کہ آپ کیوں نہیں مداخلت کر رہے, وہ بھی ان کو بالکل مداخلت نہیں کریں گے. یہ اب انہوں نے جو کیا ہوا ہے, جس طریقے سے انہوں نے اپنی سیاست چلائی اور سیاست کے نام پہ جو چور بازاری کی, وہ بھگتنی پڑے گی. لیکن وہ مریم صاحبہ تو یہ کہہ رہی ہیں کہ انہیں دعوت مل رہی ہے, کیا ہے, اشارے مل رہے ہیں ان کے قرب و جوار کے لوگوں کو. ارشاد صاحب وہ کہہ رہی ہیں کہ مجھے میرے قریب کے جو لوگ ہیں ان کو مختلف لوگ اپروچ کر رہے ہیں, ملاقات کے لیے دعوت ہیں. تو آپ کے خیال میں کیا کچھ لوگ مریم نواز کو اپروچ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ دیکھیں, میں یہ تصدیق یا تردید کرنے کی پوزیشن میں تو نہیں ہوں کہ کون دعوت دے رہا ہے, کس کو دعوت مل رہی ہے, یہ خبر کس حد تک درست ہے. مریم نواز صاحبہ نے یہ بات کی ہے, اب یہ وضاحت وہی حلقے کر سکتے ہیں جن کی طرف ان کا اشارہ ہے. کہ پہلے تو ایک بات ہوئی تھی, ایک ٹویٹ آیا ایک صحافی کا جس میں دعویٰ کیا گیا کہ جی ایک نمائندہ ملا ہے اور اس نے جا کے نواز شریف کو یہ پیغام دیا ہے, جس کا جواب آ گیا کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں, ملاقات ہوئی ہے, ملاقات میں یہ باتیں ہوئی ہیں اور اس کے یہ جواب ملا ہے. اب بھی کوئی وضاحت آنی چاہیے, لیکن جب وضاحت نہیں آ رہی تو اس پہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی کون درست کہہ رہا ہے کون غلط کہہ رہا ہے. لیکن یہ حقیقت ہے کہ پاکستان میں تمام سیاسی جماعتیں, کسی کا دامن صاف نہیں ہے اور کسی نے ماضی سے نہ سبق سیکھا ہے, نہ اب سیکھ رہے ہیں, نہ آئندہ سیکھنے کا کوئی ارادہ ہے. کہ سب کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہر جائز ناجائز طریقے سے, ہر طریقہ جو ایجاد ہوا ہے اقتدار میں آنے کا,
وہ اختیار کر کے ایک دفعہ اقتدار میں آ جائیں، اس کے بعد عوام جائیں بھاڑ میں. نہیں کوئی ایجاد نہیں بھی ہوا تو نئے کوئی نیا طریقہ کو ڈھونڈ لیا وہ خط ایجاد کر لیا جائے. دیکھیں آج تک یہ بتائیں کہ کسی سیاسی جماعت نے، ہم بھٹو صاحب سے شروع ہو جاتے ہیں، اس سے پہلے نہیں جاتے. 5 جولائی کو بھٹو صاحب نے اقتدار خود چھوڑا تھا یا ان سے چھڑوایا گیا تھا؟ پوری قوم سڑکوں پر تھی، بینک جو تھے ڈیفالٹ کرنے لگے تھے، کاروبار 6 مہینے سے بند تھا. 290 لوگوں کی ہلاکت جو ہے اٹارنی جنرل یحییٰ بختیار نے سپریم کورٹ میں خود تسلیم کی، اور انہوں نے اقتدار نہیں چھوڑا تھا. ہزاروں کی تعداد میں لوگ جو تھے جیلوں میں تھے. نمبر 1 لیڈرشپ، نمبر 2، نمبر 3، نمبر 5، اور روہیل اصغر صاحب کو علم ہوگا اس بات کا، ان کے والد بھی ماشاءاللہ سیاست میں تھے اس وقت، تو یہ جانتے ہیں. لیکن بھٹو صاحب آخری دن تک اڑے ہوئے تھے کہ اقتدار تو میں نہیں چھوڑوں گا کچھ بھی ہو جائے. اور وہ یعنی اصغر خان صاحب نے خط لکھا تھا فوج کو کہ جناب اس سے جان چھڑوائیں، ہم تو نہیں چھڑوا سکتے. اس کے بعد محترمہ بے نظیر بھٹو آئی ہیں، وہ 2 دفعہ معزول ہوئی ہیں، انہوں نے چھوڑا نہیں ہے کہ جی خود چھوڑ دیں، اچھا جی الیکشن نہیں کرا دیں. نواز شریف صاحب 3 دفعہ یہی کچھ ہوا ہے. تو یہ تو ہمارے ہاں روایت ہے ہی نہیں. ایک دفعہ ہم مطالبہ کرتے ہیں، جب وہ حکومت برطرف ہو جاتی ہے، خواہ 12 اکتوبر کو ہو، خواہ 6 نومبر کو ہو، خواہ 5 جولائی کو ہو، پھر ساری جماعتیں اکٹھی ہو جاتی ہیں اور اکٹھی ہو کے کہتے ہیں جی وہ برطرفی غلط تھی. او بھائی یہ بات آپ کو پہلے عقل آنی چاہیے تھی، 12 اکتوبر سے پہلے آپ کو سوچنا چاہیے تھا. آپ جو مطالبہ کر رہے ہیں کہ نواز شریف گھر جائے، تو بعد میں آپ پچھتائیں گے اس بات پہ. جب وہ تیسری قوت آ جائے گی تو پھر آپ کو بھی رگڑا لگے گا، اس کو بھی رگڑا لگے گا، لیکن اس وقت یہ ہوش نہیں ہوتی کسی کو. اب محترمہ جو کچھ فرما رہی ہیں مریم نواز صاحبہ، اس کا نتیجہ کیا نکل سکتا ہے؟ ایک تو آپ نے اپنا جو بیانیہ ہے نواز شریف صاحب کا، ووٹ کو عزت دو. اچھا جی اتنے ووٹ نہیں ملے جتنے آپ عمران خان دعویٰ کرتے ہیں، لیکن ووٹ تو ملے ہیں نا ان کو. وہ حکومت میں اگر اس وقت بیٹھے ہیں، ووٹوں کی بنیاد پر بیٹھے ہیں یا کسی نے اٹھا کے بٹھا دیا ہے؟ دھاندلی ہر الیکشن میں ہوئی ہے، یہی 2013 میں آپ پر الزام تھا، یہی الزام اس سے پہلے لگتا رہا ہے. اگر آپ تسلیم نہیں کریں گے تو ووٹ کو عزت کیسے ملے گی؟ لیکن اس میں ایک چیز جو گورنمنٹ کی طرف سے ہے وہ ان کو بھی سوچنا چاہیے. اگر عمران خان صاحب نے 2 سال کے عرصے میں مسائل نہ کھڑے کیے ہوتے، میں کرپشن کا جو بیانی ہے اس کے خلاف ہوں، وہ بالکل درست ہے. اس ملک کو کرپشن نے تباہ کیا ہے. 85 کے بعد یہ ملک تباہ ہوا ہے کرپشن کی وجہ سے. احتساب ہوتا، بیلاگ احتساب جاری رہتا، لیکن آپ ڈیلیور بھی تو کچھ کریں نا. گندم کی فصل مارکیٹ میں موجود، گھروں میں ابھی پہنچی نہیں ہے، مہنگائی شروع ہو جاتی ہے گندم کی، گندم شارٹیج ہو جاتی ہے، چینی کی شارٹیج ہو جاتی ہے، کھانے پینے کی اشیاء لوگوں کو نہیں ملتی. تو یہ جو نیریٹو بنا ہے اور لوگوں کو سننا پڑ رہا ہے اور یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ جو لوگ لانے والے تھے وہ پریشان ہیں، تو آپ کی اس وجہ سے یہ جو آپ کی ناقص کارگزاری ہے، آپ کی کارگزاری بہتر ہو، آپ کی پرفارمنس اگر بہتر ہو تو نہ کسی کو رابطہ کرنے کی ضرورت ہے اور نہ ہی کسی رابطہ کار سے کوئی بات سننے کی ضرورت ہے. کسی کو پاس یہ گنجائش یہ پی ڈی ایم سال پہلے کیوں نہیں بن سکتا تھا؟ بن سکتا تھا، لیکن سب کو پتا تھا کہ اس وقت اگر بنائیں گے تو لوگوں کا رسپانس کیا ہوگا، اور آج رسپانس کیا ہے. تو اس لیے بہتر یہ ہوگا کہ بجائے اس کے کہ مریم صاحبہ یا بلاول صاحب یا دوسرے جو ہیں وہ ادھر دوڑ کے جائیں جن کے خلاف نعرے بھی لگاتے ہیں، اور پھر ایک ایسا، میں ایک جرنلسٹ کے طور پر، ایک تجزیہ کار کے طور پر میں یہ عرض کر رہا ہوں سیاستدانوں کو نوٹ کر لیں، اگر یہ لڑائی جاری رہی تو ایک ایسی تبدیلی آئے گی جس کے بعد یہ سیاستدان رونے کے قابل بھی نہیں ہوں گے. رونے والے بھی ان کا کوئی نہیں ہوگا. آپ کہہ رہے ہیں ویسی خواہش جس خواہش کا اظہار مریم صاحبہ کر رہی ہیں، اگر وہ ہوا تو، اگر کوئی مداخلت ہوئی تو عمران خان اکیلا نہیں جائے گا، اور پھر یہ عدالتوں سے بھی ریلیف نہیں ملیں گے آپ کو، اور پھر آپ کو یہ جو نیریٹو ہے یہ نیریٹو بیان کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، اور میڈیا آپ کی بات پہنچانے والا نہیں ہوگا. تو اب بھی بیٹھ کے عقل مندی کا مظاہرہ کریں، اس سیاست کو، اس جمہوریت کو، اس پارلیمنٹ کو چلنے دیں، صبر کریں. 5 سال آپ نے پورے کر لیے، 5 سال زرداری صاحب نے پورے کر لیے، ان کو 5 سال پورے کرنے، یہ اپنے بوجھ سے نیچے گریں.
اپنی غلطیوں پر نیچے گریں، بجائے اس کے کہ آپ ان لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں جن سے آپ خود کہتے ہیں ہم 3 دفعہ ڈسے گئے، وہ 5 دفعہ ڈسے گئے، ابھی تک آپ کا شوق پورا نہیں ہوا۔ چلیں اس پہ ایک چھوٹا سا بریک لے لیتا ہوں، بات کرتے ہیں انہی موضوعات پر، ہمارے ساتھ رہیے۔ دوبارہ آپ کو خوش آمد کہتے ہیں۔ اور یہ صاحب یہ بتائیے کہ اپوزیشن کے جو جلسے ہیں یا پی ڈی ایم کے جلسے ہیں ان سے اب تک کیا حاصل ہوا ہے اپوزیشن کو، اور کیا آپ کے خیال میں اس وقت اپوزیشن اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنے کی خواہش مند ہے، وہ چاہتی ہے کہ بیٹھ جائیں کہیں پر اور بات کریں اور یہ سلسلہ منقطع ہو، پھر یہ جو جلسے یا پی ڈی ایم کے جلوس جلسے کرنا پڑ رہے ہیں اور تحریک چلانا پڑ رہی ہے یہ رک جائے؟ دیکھیں میں ارشاد عارف صاحب کی بات سے 100% متفق ہوں۔ ہم لوگ جس ایج کے اندر آ چکے ہیں، میں 65 سال کی عمر میں اتار چڑھاؤ اتنے دیکھ چکے ہیں کہ جس کا آپ سوچ نہیں سکتے۔ میں بہت بچہ تھا جب ایوب خان کا مارشل لا لگا تھا۔ مجھے یہ بتائیں پاکستان میں کون سا مارشل لا ہے جس کو سیاستدانوں نے بھی پبلک نے ویلکم نہ کیا؟ ایوب خان کے مارشل لا کے وقت حالت یہ تھی کہ صرف 4 دن کے اندر جو قیمتوں کی صورتحال بہتر ہوئی تھی، جو ذخیرہ اندوزی ختم ہوئی تھی، میرے والد اور بزرگ سے سارے، آج بھی کسی کو بتا دے جو اس وقت ذرا جوان تھا وہ بتا دے گا کہ کیا صورتحال تھی۔ ایون پولیٹیشنز، ضیاء الحق کے مارشل لا کو کس نے ویلکم نہیں کیا؟ ٹھیک، مشرف کے مارشل لا کو بے نظیر کی جو آج بھی کہ یہ تو ڈکٹیٹرز ہے، یہ تو ڈیموکریٹک ڈکٹیٹر ہے، یہ وہ سب نے ویلکم کیا۔ مسئلہ ذرا یہ ہے کہ آج اس دوبارہ اس کہانی کو اگر آپ دہرائیں گے تو ایک بات یاد رکھیں کہ پاکستان کی آرمی جو ہے وہ ایک ایکسرسائز کرتی ہوتی ہے نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی میں بھی اور مختلف جگہوں پہ بھی، کہ اگر خدا نخواستہ کوئی ایسی اپہیول پاکستان کے اندر ہو گئی جس نے پاکستان کی سیاست اسٹیبلٹی خطرے میں پڑ گئی تو میں کیا کر سکیں گے، تو وہ ہمیشہ ایک چیز کہتے ہیں کہ جب بھی ہم کبھی آئے ہیں اقتدار میں تو ہم نے اگر سیاستدانوں کو اپنے ساتھ رکھا ہے تو ہمارے لیے بدنامی کا باعث بنے ہیں۔ اور وہ کنسنسس والی صورتحال مشرف کے بعد یہ ہو گئی ہوئی ہے کہ اب اگر خدا نخواستہ میں بدلنا پڑا تو ہم کسی اور طریقے سے، ایک تو بات یہ بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں مولانا فضل الرحمان صاحب کی ایک میٹنگ میں ان کا تھا فنکشن، اس میں تھا، وہ بڑا کلپ انہوں نے آج کل وائرس کیا تھا ایک زمانے میں، جس میں وہ کہتے یہ ہیں کہ جی ایک جگہ پہ ایک مولوی صاحب نے کہہ دیا کہ اپنے خاوند کا نام نہیں لینا، ٹھیک ہے؟ تو وہ ایک خاتون تھا، اس کا نام جو تھا وہ رحمۃ اللہ، تو وہ سلام پھیرتے ہوئے کہتے ہیں السلام علیکم نکے دا ابا، تو کہتے ہیں ہم بھی ان کا نام نہیں لیتے۔ مسئلہ سرا یہ ہے کہ ابا جو ہے وہ سب کو قبول ہے، نکے پہ لڑائی ہے، ٹھیک؟ اب وہ نکے پہ لڑائی پہ اس لیول پہ جب آپ آ جائیں کہ نہیں یہ گھر تم اجاڑ دو، یہ گھر تم برباد کر دو، ہم اس کے بعد کچھ دن تو 2-2.5 سال، اور بات ایک بڑی صحیح ہے کہ کسی بھی حکومت کی اگر پرفارمنس سب سے امپورٹنٹ ترین چیز ہوتی ہے، وہ پرفارمنس اگر خراب جا رہی ہے، ڈاؤن سلائڈ جا رہی ہے، تو آپ کو تو صرف کچھ عرصہ صبر کے ساتھ بیٹھنا ہے، اور پبلک جو ہے وہ خود ڈیسائیڈ کیا کرتی ہے۔ اور دھاندلی بھی اگر ایک لیول آ جائے، میں ریٹرننگ افسر رہا ہوں کوئی 5 دفعہ، ایک لیول ایسا آ جائے جہاں آپ اوور ویلمنگ میجورٹی رکھتے ہوں، تو میں آپ شرط دے کے کہہ سکتا ہوں دنیا کو کوئی بندہ دھاندلی نہیں کر سکتا، امپاسبلٹیز میں سے ہوتی ہے۔ یہ اسی وقت ہوتی ہے جب کٹ ٹو کٹ کٹ تھروٹ قسم کا کمپٹیشن ہوتا ہے، پھر آپ 10,000 5,000 4,000 کا وٹا ڈالتے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ حالات جو ہیں، اس حالات کے اندر یہ جو کیفیت پیدا کرنا ایک ایسے، اور دوسری بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو بھی ایک بات یاد رکھنی چاہیے کہ اب یہ نیریٹو جو ہے نا مزید چلنے کا نہیں ہے، کون سا؟ کہ لوٹے ہوئے پیسے واپس لینے اس وقت نہیں، وہ لانے ہی پڑیں گے تو چلے گا، وہ اب ان کو کچھ اور کرنا پڑے گا، نیا جو ہے وہ کوئی نہ کوئی نیریٹو لانا پڑے گا، کوئی نہ کوئی ایک چیز۔ مگر ابھی شیخ الہلال صاحب ابھی جو کہہ رہی تھیں قمر شوذب صاحبہ، وہ کہہ رہی تھی کہ آپ عمران خان سے اگر مطالبہ کر رہے ہیں کہ وہ گھر چلے جائیں یا وہ مڈ ٹرم الیکشن اناؤنس کر دیں، تو اس کی کنجی تو آپ کے پاس ہے، پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے آج اگر آپ اناؤنس کر دیں کہ آپ ریزائن کر رہے ہیں، سندھ کی حکومت سے نکل جائیں، پیپلز پارٹی نکل جائے، آپ لوگ ریزائن کر دیں، اسمبلی سے باہر آ جائیں، تو یہ حکومت چلانا ممکن نہیں رہے گا۔ تو یہ فارمولا تو آپ کے ہاتھ میں، آپ آگے بڑھ کر یہ کیوں نہیں کرنا چاہتے؟ یا حضرت میں آپ کو گزارش کروں
اچھا میں کبھی بھی میں اول تو پہلے ہی کوشش کرتا ہوں کہ شرمندہ نہ کرنے کی کوشش کروں. اگر شرمندہ ہونا تو وہ آپ کی شعبدید ہے, ہوں یا نہ ہوں یہ تو آپ کی شعبدید ہے. میں ایک ایک بات کا جواب آپ کو دیتا ہوں. 2002 میں آپ کو یاد ہوگا, اور مقبول جان بھی جانتے ہوں گے, 2002 کے اشرے میں کون چیف پولنگ ایجنٹ تھا, کس کا پولنگ ایجنٹ تھا؟ اس کا نام پرویز مشرف تھا. اور کون چیف پولنگ ایجنٹ تھا؟ اس کا نام آپ لیں, میں نہیں لیتا, آپ لیں. کون تھا؟ یہ تسلی ہو جانی چاہیے. دوبارہ جب بھی آپ بات کریں تو کم از کم اپنے گریبان میں جان کے ضرور دیکھیں. اب آپ 2014 میں آ جائیے. 2014 میں آپ نے ریزائن کیے. آپ نے کہا جی ہم اسمبلی میں نہیں بیٹھتے, یہ بڑی بدبودار اسمبلی ہے, بڑی گند اسمبلی ہے, یہ بہت ڈاکوؤں کی اسمبلی ہے, یہ چوروں کی اسمبلی ہے. اس کے بعد کیا کیا آپ نے؟ اسی اسمبلی میں آئے اور میری آن ریکارڈ ہے, میں نے کہا تھا کم از کم اس اسمبلی کو اتنا کچھ کہنے کے بعد آپ کم از کم اس اسمبلی کو پوتر پانی سے دھو لیجئے. اب کس منہ سے اس اسمبلی میں بیٹھیں گے؟ آپ اسی اسمبلی میں آئے اور پورے اپنے ٹینیور کی جتنی دیر آپ باہر رہے وہ تنخواہیں بھی لیں اور ٹی اے ڈی اے بھی لیا. دو چیزیں. اب تیسری طرف آ جائیے. مصروف آپ کے کیا جانے مہنگائی کیا ہوتی ہے, کیونکہ آپ اگر لیٹسٹ ان کا ریٹرن دیکھ لیں جو الیکشن کمیشن میں ہے تو مصروف کاروبار ہی کو نہیں کرتے. ایک گھر ہے چھوٹا سا گھر ہے 5 مرلے کا, وہ بھی تحفے میں ملا ہوا ہے. آپ آ جائیے تہذیب و تمیز کی طرف جو آپ مجھے سکھانا چاہ رہے ہیں. ابھی آپ نے گلگت کے الفاظ سنے ہوں گے سپیچز میں, جو وزراء جو آپ کے فیڈرل وزیر ہیں ان کے الفاظ سنے ہوں گے. اب وہ الفاظ سامنے رکھیے اور وہ خطہ جو بڑا امن والا خطہ ہے, جو بڑے سلجھے ہوئے لوگ ہیں, بہت پیار کرنے والے لوگ ہیں, بڑے کیا کہتے ہیں مہمان نواز ہیں, آپ کیا کچھ ان کو سنا کے آئے ہیں, کیا بتا کے آئے ہیں, آپ کیا کہہ کے آئے ہیں ان کو, آپ کیا کچھ نہیں کر کے. یہ بڑے نامناسب ہے ویسے جو علی امین جنڈا پور صاحب کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے نام نہیں لیا نا, میں نام لے رہا ہوں, آپ نے نام نہیں لیا نا, میں نام لے رہا ہوں, لیکن ان سٹیٹمنٹس کو کلاس چودھری صاحب کی سٹیٹمنٹس کے ساتھ جوڑ کے لوگ دیکھ رہے ہیں جو انہوں نے فردوس صاحبہ کے بارے میں کہیں, خواجہ آصف صاحب کی سٹیٹمنٹس کے ساتھ جوڑ کے دیکھ رہے ہیں جو انہوں نے شیرین مزاری صاحبہ کے بارے میں کہیں. تو یہ انفارچونیٹ ہے ان تمام وزراء کا رویہ جو کسی بھی سیاسی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں. سر آپ ذرا میری ہمیشہ آپ بالکل طرفداری کیجئے, آپ شوق سے نہیں کر رہا, آپ پورا قابل مذمت ہے جو کہا, منع نہیں کر رہا, میں منع نہیں کر یار, میں آپ کو, اور خدا کے بندے میں آپ کو منع نہیں کر رہا, میں تو یہ کہتا ہوں کہ میں برا ہوں, میں تو برا ہوں یار. آپ لوگ تو فرشتے ہو, آپ لوگوں سے تو مجھے سیکھنا ہے, مجھے شرمندہ ہونا ہے آپ کے الفاظ سن کے کہ آپ اتنی خوبصورت گفتگو کرتے ہو, آپ اتنی اخلاق میں گھٹی ہوئی گفتگو کرتے ہو, مجھے تو آپ سے سیکھنا. آپ مجھے وہ بات بتا رہے جو آج سے 4 سال پہلے ہوئی ہے, 2 سال پہلے ہوئی ہے, 5 سال پہلے ہوئی ہے, آپ نے تو اس کی نفی کرنی ہے. آپ نے تو میں نے آپ کو ایک تھپڑ مارنا ہے, آپ نے دوسرا کال میرے آگے کر دینا ہے کہ آپ یہ جناب میری یہ کلچر ہے میرا, آپ اس طرح کر لیجئے. لیکن میں آپ سے یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ میرے سوالوں کے جواب دیں. میں نے تو آپ کو میں نے کہہ چکا ہوں کل کہ اب وہ زمانہ نہیں ہے, کہ وہ زمانہ بیت گیا کہ جب ایک گال پہ تھپڑ لگتا تھا اور دوسری گال آپ آگے کرتے تھے. نہیں, اب نہیں ہے. اب ایک تھپڑ ماریں گے, اب 10 تھپڑوں کا آپ توقع کریں, توقع رکھیں. ٹھیک. اور جہاں تک میں آپ کو گزارش کروں, ایک میری گزارش سن لیجئے گا. جی. یہاں پہ جو بار بار یہ بات کی جاتی ہے فورن انویسٹمنٹ اور پتہ نہیں کیا کچھ کیا جاتا ہے. جی یار میں ایک چھوٹا سا کاروباری ہوں, یا کوئی بھی کسی بھی جگہ کسی سڑک پہ نکل جائیے, چلیے آپ اپنے میڈیا ہاؤس میں دیکھ لیجئے آپ کا کیا حال ہوا ہے, آپ کی کیا حالت ہے اس وقت. میں نے کی ہے, یہ آپ کی پالیسیز نے کی ہے, یہ جو آپ کی پالیسیز ہیں یہ انہوں نے کی ہے حالت. آپ دیکھیے تو صحیح, ٹھیک ہے, حقائق دیکھیے. یہ بات تو بالکل وہی, آپ کو مریم بیٹی کی جوتی تو بہت دکھتی ہے. جی میری چلیے آپ اپنا کام کر لیجئے, چلیے آپ میری اتنی باتیں ہیں, ذرا تھوڑی باتیں میری ذرا مکمل کر لیں. سر کر لیں, ویسے میں وقت کم ہے, میں چاہ رہا تھا کہ باقی لوگ بھی ساتھ ساتھ اپنا کامنٹ دیتے ہیں. میں کیا مکمل کروں, میں بوڑھا آدمی ہوں یار, میری بات سنیں, میں آپ کی طرح جوان نہیں ہوں, میں اوریا مقبول کی طرح جوان نہیں ہوں, میں بوڑھا آدمی ہوں. میرے ذہن یہ تو سمجھنے کی بات ہے, اوریا صاحب سمجھتے ہیں خود کو جوان, تو وہ جوان ہے, آپ بوڑھا کیوں صاحب کو جوان سمجھتا ہوں. صحیح ہے. چلیں کمال صاحبہ مجھے یہ بتا دینا, ارشاد عارف صاحب یہ کہہ رہے تھے آخر میں جی کہیے سر, چلیں شیخ صاحب کہہ لیں.
میں آخر میں آپ کو یہ عرض کر دوں، میری گزارش یہ ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون نے ماضی سے بہت کچھ سیکھا اور بہت کچھ سیکھنے کے بعد اس مقام پہ پہنچے ہیں، اور پیپلز پارٹی نے بہت ساری قربانیاں دی ہیں، اس مقام پہ پہنچے ہیں۔ اپنی پولیٹیکل سٹرگل ہوگی، اور جو یہ کہہ رہی تھی نا کہ ریزائن کر دیں، ٹھیک ہے، دیکھیے میں آپ کو گزارش کروں، یہ باتیں وہ لوگ کرتے ہیں جن کو سیاست کی الگ بے نہیں آتی۔ یہ ایک سیاسی سٹرگل ہے، آپ مجھے منع نہیں کر سکتے، مجھے جلسوں سے منع نہیں کر سکتے، مجھے ریلیوں سے منع نہیں کر سکتے، مجھے آپ میری سیاسی ایکٹیویٹیز سے منع نہیں کر سکتے۔ ایک میں وہ نہیں ہوں کہ جس سے اٹھا کے یہ کہا تھا کہ فلانی تاریخ کو میں کراچی بند کر دوں گا، فلانی کو میں فیصل آباد بند کر دوں گا، فلانی کو میں لاہور بند کر دوں گا، فلانی کو آگے میں اسلام آباد بند کر دوں گا۔ پولیٹیکل سٹرگل آپ کر رہے ہیں جو آپ کا حق ہے، وہ اسٹیٹمنٹ نہیں دی ابھی تک۔ رائٹ سر، اب سیز نہیں کرنا میرا حق ہے سسٹم کو، بالکل صحیح، میرا نیشنل اسمبلی کے فورم میں بھی حق ہے، میرا اسمبلی کے باہر بھی حق ہے۔ ٹھیک ہے جی کمل چودھری صاحب، اب اور باقی رہ گیا اب ایک آخر میری بات سن لیجئے، پھر آپ پروگرام کرتے رہیے گا، آپ کو کھلی چھٹی ہے، آپ جو مرضی کیجیے گا۔ جی باقی رہ گئی سیاسی بات، تو میں آپ کو گزارش کر دوں، اب یہ کسی کی غلط فہمی ہے اور خوش فہمی ہے، کیونکہ انٹرونشن ہوگی، انٹرونشن کوئی نہیں ہوگی، جو بھی ہوگا اب یہ جمہوری طریقے سے ہوگا۔ اگر آپ گھر بھی جائیں گے تو انٹرم الیکشن ہوگا، آپ کی گھر سبکدوشی ہوگی۔ آپ سمجھتے ہیں نا کہ مریم صاحبہ کو یہ نہیں کہنا چاہیے فوج عمران خان کو گھر بھیجے، ان کو یہ نہیں کہنا چاہیے تھا، یہ تو آپ اس کی پھر رائے کا اظہار کریں۔ جو وہ اب میرے سے کیا پوچھیں گے، آپ میرے سے کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ آپ ٹھیک ہے، مطلب آپ نے کیا تو اور کیا مقبول صاحب پولنگ اب کہہ رہے ہیں میں نے کیا تو دیا، مجھ سے کیوں پریزائڈنگ افسر رہے نا، تو میں نے بھی 10 الیکشن لڑ لی ہیں۔ چلیں کمل صاحب، 10 الیکشن میں نے بھی لڑ لی ہیں، جی کچھ آپ بھی لے لیا کریں نا اپنے اوپر۔ جی صحیح ہے، نوٹس 4 آپ کو بھی آئیں۔ میں اپنے اوپر لے لیتا ہوں، اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کی باتوں سے میں یہ اخذ کر رہا ہوں کہ مریم صاحبہ کو یہ نہیں کہنا چاہیے تھا۔ شیخ صاحب اب آپ نے میرے پہ ڈال دیا تو میں نے تو یہ شیخ صاحب کو آپ مجبور نہ کریں کہ مریم صاحبہ کے غلط جو انہوں نے بیان دیے اس کی خواہ نہیں، میں مریم صاحبہ کی غلط نہیں، بات وہ ٹھیک کر رہی ہے، میں آپ سے کہہ رہا ہوں آپ بھی سچ بولیں کہ کون لایا تھا اس کو۔ چلیں جی صحیح ہے جی کمل چودھری صاحبہ کیسے کامنٹ کریں گی آپ؟ اور پھر جو ارشاد عارف صاحب نے کہا کہ بہرحال کچھ چیزوں میں آپ سے مس مینجمنٹ تو بہت شدید طریقے سے ہوئی ہے نا، گندم کی وہ مثال دے رہے تھے، اور عمران خان صاحب اس کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں، بہت ساری چیزیں جو وعدے تھے وہ نہیں ہو سکے، مثال کے طور پہ پولیس ریفارمز کا تعلق اکانومی سے یا پچھلی حکومت کی کارکردگی سے یا ان کی معاشی پالیسیوں سے نہیں ہے، وہ آپ نے کرنا تھا وہ نہیں ہو سکا، تو یہ چیزیں تو ہیں نا بہرحال جو آپ کو معاف کیجئے گا۔ ایک بات اور میں کہہ دوں، شیخ صاحب بات کرنے دینا کمل صاحبہ کو بھی، اب میں واپس کوئی پیسہ نہیں لگتا، میں واپس آ جاتا ہوں سر آپ کے پاس، پھر آپ رسالت کا اظہار کر دیجیے گا۔ مردوں کے بیچ میں ایک خاتون اکیلی چپ کر کے بیٹھی سن رہی ہوں، کوئی تھوڑا موقع دے۔ کمل چودھری آپ جمہوریت بھی کچھ دکھا دیجئے۔ جی کہیے۔ دیکھیں میں پہلے آپ نے جو اتنی لمبی ڈیبیٹ کی ہے اور میں نے خاموشی سے بیٹھ کے سنی ہے، مجھے 1 منٹ دیجیے گا کہ میں اب اپنا جواب دے سکوں، اور جتنی تنقید میں نے خاموشی سے سنی ہے اس کا جواب بھی سن لیجیے گا۔ آپ نے سوال کیا کہ پی ڈی ایم کے جلسے ہوئے تو اس سے کیا نکل رہا ہے، میں صرف ان شارٹ آپ کو بتا دوں کہ اس سے حاصل یہ ہوا ہے کہ پی ڈی ایم کے جتنی جماعتیں ہیں اور جو اس کو لیڈ کرنے والے تھے انہیں اپنی اوقات بڑی اچھی طرح پتہ چل گئی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح انہوں نے ایک جلسہ کیا ہے بیچاروں نے، جس طرح بھی کیا ہے، ہر دفعہ کے نیریٹو کے بعد ان کو جو بیک لیش فیس کرنا پڑا ہے عوام کا، اس کے بعد جو وہ سمجھ رہے تھے کہ ہم ری ایکشن دے رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کو کہ وہ کیوں انٹروین نہیں کر رہی، وہ اب مریم کی جو لیٹسٹ جواب آیا ہے یا جو انہوں نے کامنٹس کیے ہیں وہ اب فرسٹریشن میں تبدیل ہو گئی ہے۔ اب وہ ان کو کہہ رہی ہیں کہ کریں، خدا کا واسطہ اب آپ انٹروین کریں۔ دیکھیں ان کے 3 جلسوں میں سے 3 نیریٹو نکلے، پہلے ہم فوج عدلیہ کے خلاف ہیں، نمبر 2 فوج عدلیہ اور اردو زبان کے خلاف ہے، تیسرا فوج عدلیہ اردو زبان کے تو خلاف ہیں ہی ہیں، بلوچستان کو الگ کر دیں، اور اب انہوں نے کہا کہ بھائی فوج کیوں نہیں بیچ میں انٹروین کری، آپ کسی طرح ہماری جان چھڑوا دیں، کیونکہ ہم حکمران خاندان ہیں، جب تک ہم حکمرانی میں ہو تو سب کچھ ٹھیک ہے، پھر راوی ایش ہی ایش لکھتا ہے، لیکن جب ہم حکمران خاندان باہر ہو تو نہ ملک میں جمہوریت ہے، ملک میں نہ کوئی سیاست ہے، جو بیچارے آ گئے ہیں وہ سیاسی بھی نہیں ہے، وہ سارے غیر سیاسی ہیں، یہ سارے بہت ایکسپیرینسڈ ہیں، جمہوریت میں ایکسپیرینسز نان ایکسپیرینسز کاؤنٹ نہیں کرتے۔ یہ اوریہ جان مقبول صاحب اگر بتائیں گے ڈیموکریسی کے جو پرنسپلز ہیں اس میں یہ باتیں میٹر نہیں کرتی۔ نمبر 2 انہوں نے کہا کہ پرفارمنس، دیکھیں جی پرفارمنس ملی جلی ہے، میں یہ بھی نہیں کہوں گی کئی جگہوں پہ غلطی ہوئی، اور وزیر اعظم عمران خان بہت بریو آدمی ہے، وہ اپنی غلطی مانتے آ کے اور اس کو کریکٹ کرتے ہیں۔ کل آپ کی چینل 92 نے
ایک خبر چلائی جو کسی اور چینل نے نہیں چلائی تھی، اور وہ فیصلہ آباد میں جو لومز بند پڑی تھی اس کے بارے میں چلائی، اور میں آپ کے اسٹیٹسٹک کوٹ کروں گی جی 51,000 کے قریب جو ہے وہ آرڈرز ہیں. 2 لاکھ لیبر کی شارٹیج ہو گئی ہے، کیونکہ پہلی دفعہ 90 کے بعد، یہ میں آپ کی خبر کوٹ کر رہی ہوں آپ کے چینل کی، 1990 کے بعد فرسٹ ٹائم ہوا ہے کہ اتنے بھرپور طریقے سے جتنی لومز تھی وہ ریوائیو کر گئی ہے. یہ کس لیے ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ ایک سمجھداری کے ساتھ معیشت کو چلایا گیا اس ٹائم پہ، اس کرائسس میں کرونا کے، جب آپ کی یو کے کی معیشت -21.8 پہ گئی ہوئی تھی. آپ کو پتا ہے کہ امریکہ میں 10 کروڑ کے قریب جو ہے وہ لوگ کراس کر گئے ہیں جو اس وقت افیکٹڈ ہیں. تو اتنی بڑی بڑی طاقتیں جس کرونا وائرس کے آگے ڈھیر ہوئی، وہاں اللہ کا شکر ہے کہ پاکستان نے سمجھداری سے مقابلہ کیا، اور آپ ہی کے پروگرامز میں کئی دفعہ ہمیں بہت زیادہ تنقید برداشت کرنی پڑی اسی پی ڈی ایم کے بہت نام نہاد لوگوں سے کہ جی وہ دیکھیں مودی جو کہہ رہا ہے پاکستان میں وہ نہیں ہو رہا، پاکستان کے تو وزیر اعظم کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے. خدا رہا ان چیزوں سے نکل آئیں. چلیں مجھے ایک چھوٹا سا بریک لینے کی اجازت دیجیے گا. میں ایک بریک لے لیتا ہوں اور بریک کے بعد واپس آتے ہیں ارشاد عارف صاحب کا کامنٹ لے کر پروگرام کو کنکلوڈ کرتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے. اور آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام کے آخری حصے میں. ارشاد صاحب کی طرف آنے سے پہلے 1 منٹ میں کچھ کامنٹ کرنا چاہ رہی ہیں کمل شوذب صاحبہ اپنی بات مکمل کرنے کے لیے. جی کمل صاحبہ. جی میں صرف جو زبان پہ بات کر رہے تھے میں اس کے اوپر ضرور یہی کہتی ہوں کہ یہ غلط بات ہے، لیکن میں اس پہ بھی پروٹیسٹ کروں گی جب شہباز شریف اور بلاول کھڑے ہو کے وزیر اعظم کی اہلیہ کے بارے میں اس قسم کی زبان استعمال کرتے ہیں اپنے جلسوں میں بھی، اور احسن اقبال صاحب اپنی رہبر کمیٹی میں، اور اس وقت کسی کو نہ کوئی حدود یاد رہتے ہیں نہ احترام یاد رہتا ہے. خدارا آپ اپنی سیاست جو ہے نا وہ پولیٹیکل آرگومنٹ پہ رکھیں، خواتین کی کریکٹر اساسینیشن کر کے یا امتراشیاں کر کے کوئی مردانگی جو ہے آپ اپنے وزراء کو بھی اس کلچر کو ان کی بھی مذمت کر دینا کہ چلیں نون لیگ والوں نے تو غلط کہا لیکن آپ کے وزیر بھی غلط کہہ رہے ہیں. یہ انٹروڈیوس کرانے والی جماعت نون لیگ ہی ہے. طلال چودھری صاحب نے نہ صرف فردوس، یہ جسٹیفیکیشن ہے کہ آپ کے وزراء کی غلط زبان استعمال کرنے کی. کمل صاحبہ کیا یہ جسٹیفیکیشن ہے؟ میری بات میں اصل میں بات ضرور کروں گا، جی میں اس پہ بات ضرور کروں گا، کمنٹ ضرور دوں گا. سمیت اپنے وزراء میں یہ دعوے سے کہتا ہوں، میں یہ دعوے سے کہتا ہوں کہ میاں شہباز شریف صاحب نے اپنی زبانوں کو ان کی خاتون کے متعلق کوئی بات نہیں کی، کسی قسم کی کوئی بات نہیں کی، اور نہ اسمبلی میں نہ اسمبلی کے باہر، نہ اسمبلی میں نہ اسمبلی. ان کو جھوٹ بولنے کی عادت پڑ گئی ہوئی ہے. آپ مولانا فضل الرحمان کی جھوٹ بولنے کی عادت پڑ گئی. جی جس نے بھی زبان استعمال کیا وہ نہیں کرنی چاہیے. جی ارشاد صاحب. جتنی نون لیگ کو کسی کو نہیں ہے. میں اصل میں ایک باتیں یہ فضول باتیں ہیں، ان فضول باتوں کے لیے آپ کے پاس ٹائم نہیں ہونا چاہیے. آخر میں ایک سوال آپ تینوں صاحبان پہ چھوڑ جاتا ہوں، آپ اپنی دانش اپنی ذہانت سے اس کا جواب ضرور تلاش کر کے رکھیے گا. آج آپ اپنے جو آپ کر رہے ہیں نا ملک کے انڈسٹری کا حال، آپ اپنا آج کے اس دوار کا جو امپورٹ بل ہے اس کو نکال لیجئے اور پچھلے ادوار کے ساتھ اس امپورٹ بل کا آپ موازنہ کر لیجئے گا. آپ کو پتہ چل جائے گا اس ملک میں اس وقت انڈسٹری کا کیا عالم ہے. یہ میرا ایک سوال ہے، گزارش ہے کہ مقابلہ امپورٹ بل کا ٹیکس نہیں بڑھایا، امپورٹ بل کا شیخ صاحب مقابلہ ایکسپورٹ بل سے ہوگا. اگر ایکسپورٹ ہماری بڑھ رہی ہے امپورٹ گھٹ رہی ہے تو اس پہ تو فخر ہونا چاہیے حکومت کو. اس میں پریشانی والی کون سی بات ہے؟ حضور انور میری بات سن لیں، گزارش ہے بات کر لوں، پریشانی والی بات ہے، بات کر لوں پھر کیجیے. نہیں چل رہی انڈسٹری، نہیں چل رہی. نہیں یہ فیصلہ آباد والی خبر کو آپ چیلنج کریں نا. یہ انڈسٹری چلی ہے تو 2 لاکھ لوگ. غلط خبر ہے. نہیں سر، ٹیکسٹائل انڈسٹری کے حوالے سے تو ٹیکسٹائل انڈسٹری کے حوالے سے تو امپرومنٹ ہوئی ہے. کاٹن کراپ جو ہے سب سے کم ہے. کاٹن کراپ کی بات نہیں ہو رہی، بات ٹیکسٹائل انڈسٹری کی ہو رہی ہے. یہ خبر میں موجود ہے، یہ بات ہماری خبروں میں موجود ہے کہ وہاں ٹیکسٹائل انڈسٹری گرو کر رہی ہے، لیکن ہماری کاٹن کراپ کم ہوئی ہے، ہمیں باہر سے منگوانی پڑ رہی ہے. تو حکومت کو چاہیے کیسے کر رہی ہے یار، پھر گرو کیسے کر رہی ہے؟ کاٹن کراپ بھی آپ کی کم ہے، امپورٹ آپ نے کی نہیں.
इम्पोर्टेंट और ग्रो कर रही है। क्यों और यार नहीं? खुदा के हो रही है, यही तो रोना हुआ है। मोहब्बत का इजहार करते हुए कोई एक्टिविस्ट होते हैं। गुजारिश ये है कि मैं जो 110 मौजूद था हमारा कंपनियों के उसमें ऑर्डर एक आ गए चीज़ हैं, ज़हन में रहीम अख्तर रखें साहब, थोड़ा कि अपडेट ही हो बिलावल जाइए। भुट्टो इस वक्त मुकाबला जो है मरियम नवाज साहिबा का वो है बिलावल भुट्टो से। ये जो कोशिश हो रही है वो ये नहीं हो रही, वो कोशिश हो रही है कि इमरान खान के को रिप्लेस हम में से कौन करे, और अगर इमरान खान मौजूद रहता है तो नंबर 2 की दौड़ में कौन आगे हो, ये हो रहा है। अदरवाइज़ मैं नहीं समझता कि हुकूमत को कोई अपनी हिमाकतों के सिवा कोई नुकसान पहुंच सकता है। ये अपोजिशन में ना दम है ना अपोजिशन कुछ करने की पोजीशन में है। अपोजिशन ने अगर इस तरह सिलसिला जारी रखा तो नतीजा ये हुआ कि मुदाखलत होगी, और मुदाखलत अगर हुई तो सबसे ज़्यादा अपोजिशन वाले नुकसान में रहेंगे। ठीक है, और ये साहब मुख्तसर कमेंट कर दें। मैं बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए पहली बात तो यह है कि ये माहौल ही नहीं, जलसे जो हैं इस जलसों से कभी हुकूमतें नहीं बदला करती, और जो तहरीक होती है वो गली गली कूचे कूचे होती है। लीडरशिप अगर बंद भी हो जाए तो चलती रहती है। ऐसा मुझे कोई सिनेरियो नज़र नहीं आ रहा। बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का शिरकत करने के लिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।